اللہ کا یہ عظیم کرم ہے جس نے انسان بنانے کے بعد ہمیں اپنے محبوب مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ کرنا موضوع تو ایسا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور تیری تعریف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جنید بغدادی چلے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک آتا ہوا کتا دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ قریب آیا، تھوڑا سا بولا، آپ نے ہاتھ باندھے، کتا گزر گیا۔ رفقا نے پوچھا، جو ہم سفر تھے، پوچھا حضرت کتا ہے اتنا ادب، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اسے راستہ دیا اور وہ کچھ بولا اور گزر گیا۔ حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے اس نے ایک سوال کیا تھا جس کا میں نے جواب نہیں، ہاتھ باندھے کھڑا، وہ گزر گیا۔ مریدین نے، رفقا نے عرض کیا کہ وہ کیا سوال تھا؟ فرمانے لگے سوال یہ تھا کہ کتے نے پوچھا، اے جنید بتا تیری نیکی کیا تھی کہ تو انسان بن کے آیا، اور میری سزا کیا تھی کہ میں کتا بن گیا؟ آئے آئے تیری نیکی کیا تھی؟ دنیا میں آ کے تو عمل، نماز، روزہ، حج و زکات، نیک اعمال سب کر رہے ہیں، مگر انسان تو ساری عبادات سے پہلے رب نے ہمیں بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نیکی کریں یا غلطی کریں یہ تو معاملہ بات کا ہے۔ کتے نے سوال کیا، جنید تیری نیکی کیا تھی کہ تجھے انسان بنایا، اور میری خطا کیا تھی کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ یہ جب سوال کیا تو کوئی جواب نہ تھا، فقط اتنا کہا کہ اے کتے، یہ میرے رب کا احسان ہے، اس نے مجھے ہر نیکی سے پہلے انسان بنایا۔ اسی لیے انسان بنایا ہے، ایک تو اس کا احسان یہ سمجھیں اور دوسرا احسان یہ سمجھیں کہ اس نے مصطفیٰ کا غلام بنا دیا ہے۔ ایک انسان بنا دیا، پھر مصطفیٰ کا غلام بنا دیا، اور تیسرا احسان کہ تمہیں سب سے مقدس محفل میلاد میں بیٹھنے کا شرف عطا فرما دیا۔ اب وہ کتا تو کہہ گیا، کتے نے تو سوال کر دیا، مگر سب نے تو نہیں سمجھا نا۔ وہ بولی تو جنید بغدادی نہیں سمجھی تھی نا، میں تو سخ بن کے بول جاؤں گا، جس میں صفت جنیدی ہوگی وہ سمجھتا جائے گا، وگرنہ یہ شور ہی شور لگے گا۔ جس میں صفت جنیدی ہوگی وہ اس شور میں سے بھی شعور پاتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے 3 میثاق لیے ہیں۔ کتنے؟ 3 میثاق لیے ہیں، پختہ وعدے لیے ہیں۔ ایک وعدہ، الستو بربکم، بتاؤ نا ذرا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک تو میثاق، ایک وعدہ یہ تھا۔ پھر عالم ارواح میں ایک دوسرا وعدہ تھا جو اس نے سارے نبیوں اور رسولوں سے لیا۔ یہ حلف اور میثاق یہ ان کی نبوت اور رسالت کے لیے تھا۔
تاکہ تمہیں منصب نبوت اور رسالت دینا ہے تو ہر منصب اور عہدہ لینے پر ایک حلف نامہ ہوتا ہے. بولے نا، حلف تو دینا ہوتا ہے نا، اپنے اختیارات اور چارجز سنبھالنے کے لیے حلف ہوتا ہے. ایک وہ نبیوں رسولوں کی نبوت و رسالت، اس کے حوالے سے ایک میثاق تھا. اور تیسرا اللہ رب العزت نے جو عالم ارواح میں میثاق لیا وہ نبیوں رسولوں سے یہ لیا تھا کہ اب تم سب اس آخر الزمان نبی میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت پہ ایمان بھی لاؤ اور اس کی مدد کرنے کا آج مجھ سے وعدہ کرو. ایک اللہ کی توحید کا میثاق، ایک نبیوں رسولوں کی نبوت و رسالت کا میثاق، اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کی تائید و نصرت، اس کا میثاق. یعنی خصوصیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ سارے نبیوں میرے اس آخری نبی لاڈلے محبوب کی نبوت پہ، رسالت پہ ایمان بھی لاؤ اور اس کی مدد کا مجھ سے وعدہ بھی کرو. یہی سن رکھا تھا. آئیے ہم اس کی ذرا گہرائی میں اترتے ہیں. پہلا وعدہ تو اللہ کا یہ تھا، الست بربکم، بتاؤ، بولو میں تمہارا رب ہوں، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا انہوں نے جواب دیا؟ مطلب کیا تھا رب؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ پوچھنے کا مطلب کیا تھا؟ مجھے رب مانتے ہو؟ میرا رب ہونے پہ ایمان لاتے ہو؟ ماننا، ایمان لانا، ایمان لاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. قالوا بلا، ایمان لاتے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، مانتے ہیں ہم تمہیں. اب ماننا جاننے کے بغیر نہیں ہوتا. ماننا جاننے کے بغیر تو نہیں ہے. آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، آپ مجھے کیا مانیں گے کہ میں کیا ہوں؟ بھئی کچھ تو تھوڑی بہت شناسائی، کو واقفیت، کوئی تعلق واسطہ، کو واقفیت ہوگی. کسی نعت خان سے تعلق ہو تو ہم نعت خانی کی حد تک اسے جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ نعت خان ہے. اور کیا کچھ ہے یہ ہم نہ جانتے ہیں نہ اسے مانتے ہیں. بھئی جتنا جانتے ہیں اتنا ہی مانتے ہیں نا. بولے نا، یہ پکی بات ہے. بھئی ایک سائنسدان آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے، سائنسدان کہے مجھے مانتے ہو، تو وہی کہے گا نا ہاں تجھے مانتے ہیں جو اس کے سائنسی تجربات کو جانتا ہوگا کہ یہ کتنا قابل ہے. سائنسدان وہی کہے گا کہ ہاں تجھے مانتے ہیں. اب وہ گھر میں کیسا ہے، بچوں میں کیسا ہے، دوستوں محلے داروں کے ساتھ کیسا ہے، یہ تو جس نے گوشہ دیکھا ہی نہیں ہے وہ کیا مانے گا کہ یہ اچھا انسان بھی ہے، یہ اچھا باپ بھی ہے. جو جانتا نہیں وہ مانے گا. جتنا کوئی جانتا ہے، زندگی کے جس پہلو سے کوئی جانتا ہے. نعت خاں کو آپ نعت خاں کی حیثیت سے ہی مانتے ہیں نا. وہ ایک اچھا تاجر بھی ہے، آپ کو کیا خبر، آپ نے اسے معاملہ ہی نہیں کوئی کر کے دیکھا. آپ کو کیا خبر ہے کہ یہ اچھا استاد بھی ہے، یہ اچھا تاجر بھی ہے. سمجھیں گے جس پہلو سے شناسائی ہے، واقفیت ہے، اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہیں گے کہ ہاں مانتا ہوں. اس پہلو پہ، اس جہت سے آپ کہیں گے کہ مانتا ہوں. اور جس جہت سے آپ کا تعلق یا واسطہ شناسائی یا علم نہیں، اس کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہیں مانتا ہوں؟ اسے تو آپ شناسائی نہیں ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے پوچھا کہ مجھ پہ ایمان لاتے ہو. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان زبان سے اقرار کیا جاتا ہے،
اور جسم سے عملاً اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ پھر ہی ایمان کامل ہے نا کہ آپ نے جس بات کا زبان سے اقرار کیا ہے آپ دل سے عمل سے اس کی تصدیق بھی کر دیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب عالم ارواح میں تو سب اقرار ہو رہا ہے، سوچ لیں، عالم ارواح میں تو صرف اقرار ہو رہا ہے، اور صرف اقرار ایمان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دل یا عمل کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ روحیں جو عالم ارواح میں اقرار کر بھی آئی تھی، اگر دنیا میں آ کے دل عمل سے انہوں نے تصدیق نہیں کی تو وہ کافر کہلائی۔ اب عالم ارواح کے اقرار کے ساتھ قلب و عمل کی تصدیق بھی چاہیے تھی۔ کیا چاہیے تھی؟ ماننا کیا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے۔ مانتے ہو مجھے؟ اب سب نے کہا قالو بلا، مگر سب کا قالو بلا ایک جیسا تو نہیں تھا نا۔ بولے آپ سب کا ایمان ایک جیسا ہے؟ جو قبلہ حضرت صاحب کا ہوگا وہ میرا نہیں ہے، جو میرے پاس ہے وہ زید بکر کا نہیں۔ ایمان کے درجات ہیں، کوئی اونچے درجے پہ ہے، کوئی درمیانے درجے پہ ہے، کوئی کمزور درجے پہ ہے، کوئی طاقتور درجے پہ ہے، کوئی ناقص ایمان والا ہے، کوئی کامل ایمان والا ہے۔ تو جو حال اب اس دنیا میں ہے یوں سمجھ لے کہ یہی فرق درجات میں عالم ارواح میں بھی تھا۔ کہہ تو سب نے دیا قالو بلا، ہاں اللہ اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم مانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماننا کیا تھا؟ جتنا کوئی جانتا تھا اتنا ہی اس نے رب کو مانا ہوگا۔ جتنا کوئی جانتا تھا اتنا ہی مانا ہوگا۔ کسی نے صرف اتنا جانا، کسی نے تو صرف اتنا جانا کہ یہ خالق ہے، اس نے بنایا ہے، خالق ہے، تخلیق کیا ہے۔ کسی نے خالق ہونے کی حد تک جانا، کسی نے مالک سمجھ کے جانا، کسی پہ رحمت ہوئی تو رحیم سمجھ کے مانا، کسی پہ کرم ہوا تو کسی نے کریم سمجھ کے کہا ہاں تو ہی تو ہے۔ کوئی ایک صفت پہ، کوئی دو صفت سے، کوئی تین صفت سے، مگر ایک ہی ذات ایسی تھی جو سب سے پہلے بنی تھی اور صدیوں اللہ کے قرب خاص اور اس کی انوار و تجلیات کے پردے میں ٹھہری تھی، جو ازل سے جان رہی تھی اور ابد تک جان رہی تھی، جو کوئی نہیں جانتا تھا وہ بھی روح محمد جان رہی تھی، جس کو جو نہیں خبر تھی، ارے لوگوں جس کی روح سب کچھ جان رہی تھی وہ دنیا میں آ کے بے خبر کیسے ہوتا ہے؟ جس کی روح عالم ارواح میں سب کچھ جان رہی تھی، کوئی ایک صفت سے، کسی نے ایک صفت سے کہا ہو 4 5 10 1500، ہائے ہائے ہائے، رب کی ساری صفات کے ساتھ جس نے، کسی نے 2 صفت سے کہا ہوگا کہ میں 2 جانتا ہوں، کہا اے اللہ تیری جو جو صفت ہے میں سن کے نہیں مان رہا، دیکھ دیکھ کے مانا ہے۔ اب دیکھ کے ماننا اور سن کے ماننا، اب تمہیں سمجھ آئے گی کہ سب سے پہلے بنا کے پاس رکھا اور سب سے آخر پہ کیوں بھیجا؟ اے حبیب باقی سن کے بتائیں گے، تو دیکھ دیکھ کے بتائے گا، باقی سن کے بتائیں گے کہ وہ ہے، تو جائے گا تو کہے گا ہاں دیکھا ہے کہ وہ ہے۔ ساری صفات کو جانا، اور جب مصطفیٰ کی روح
ہائے ہائے ہائے، تو پھر ایمان کا درجہ کیا ہوگا کہ باری تعالیٰ تیری جو جو صفت ہے کمال تک، سبحان اللہ، اس ساری صفات کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، اس کی معرفت رکھتے ہوئے روح مصطفیٰ کو بنا۔ جب ان سب کی روحوں نے جواب دیا تو اس میں جب مصطفیٰ کی روح نے اللہ کی ذات پر معرفت کا، ایمان کا کہ ہاں رب ہم تجھے مانتے ہیں، کیوں نہیں، تو ہی تو رب ہے، تو ہی تو رب ہے، تو کتنا بڑا اقرار ہوا ہوگا۔ اس سے بڑا بھی کوئی اقرار ہے؟ بولے کتنا بڑا اقرار ہوا، کتنا بڑا اقرار ہوا۔ اور جس نے اتنا بڑا اقرار کیا، باری تعالیٰ نے جب اس ہستی کو، اب اقرار تو ہو گیا کہ ہاں تیری ہر ہر صفت کے ساتھ ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں، ہر ہر صفت کے ساتھ۔ اور صفت اللہ نے کس صفت کا اظہار کیا تھا؟ الستو بربکم، رب ہونے کی صفت بولی ہے، کیا؟ رب ہونے کی، جو سورہ فاتحہ میں بھی شروع میں الحمدللہ رب یہ ربوبیت کا ذکر کیا ہے نا جی۔ یارو یہ کیسی صفت ہے جس کا اللہ نے عالم ارواح میں جس صفت کا سب سے پہلے اقرار کروایا، الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں، شان ربوبیت، شان ربوبیت کا سوال ہے، ایمان لاتے ہو، مانتے ہو۔ اور جب سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا تو پھر کہا الحمدللہ رب، ابھی یہ رب کی صفت کیا ہے؟ یہ صفت وہ ہے جو ہر دور میں، ہر جہت سے، ہر موقع پر، ہر طرف سے تکمیل کر دے۔ یہ شان ربوبیت ہی یہی ہے کہ جس کی بندے کو حاجت ہو، ضرورت ہو، موقع کے مطابق، وقت کے مطابق، مرحلے کے مطابق، بتدریج جس شے کی تمہیں حاجت ہو اور کما حق ہو، احسن طریقے سے تمہاری وہ تربیت کر دے، تمہیں ارتقا دے دے اور مکمل نشو و نما فرما دے اور نقطہ کمال تک پہنچا دے، وہ صفت ربوبیت کہلاتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو ربیان صغیرہ کہا ہے، اولاد کو دیکھو وہ کس کس جہت سے اور کس کس انداز سے پرورش کرتے ہیں، اور ان کی ہر ہر ضرورت کو پورا کر کے یہی چاہتے ہیں نا کہ کوئی کمی نقص نہ رہ جائے۔ اگر ربیان صغیرہ، اگر چھوٹے رب جو اس صفت کے مظہر ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری پرورش میں رہنے والے آل اولاد میں کسی مرحلے، کسی جہت، کسی صفت سے، کسی پہلو سے کوئی نقص اور کمی نہ رہ جائے، اور وہ جو حقیقی رب ہے، جو ذات محبت کی پرورش فرما رہا ہے، اس نے کیسے مصطفیٰ میں کمی رہنے دی ہوگی؟ جس نے اقرار کامل کیا تھا، اللہ نے اس کی ارتقا، اس کی تکمیل بھی مکمل کی ہے، اکمل بنایا ہے اسے۔ فرمایا اقرار کامل ہے، اے میرے حبیب آپ کی روح نے اقرار کامل کر دیا ہے، اب اس اقرار کا کیا ہوگا؟ اب عملاً، قلباً اس کی تصدیق چاہیے تھی۔ اقرار تو ہو گیا، اللہ رب العزت نے جب دنیا میں بھیجا تو اس اقرار کے صلے میں پھر ذات مصطفیٰ کو عملاً ایسا ارتقا، ایسی ترقی، ایسا کمال دے کر بھیجا تھا، اور پھر دنیا میں بھیج کے نور علی نور کر دیا۔ کمی پہلے بھی نہ تھی، کمی اب بھی نہ ہے، نور علی نور کر دیا، دنیا میں بھیجا۔ وہ تو روح کا مسئلہ تھا، وہ مرحلہ روح تھا، اور جب جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، فرمایا حبیب
ہم تیرے جملہ آسا میں انوار اپنی ذات اور اپنی تجلیات کا ورنہ. جتنا کسی نے جانا معرفت پائی اتنا اقرار کر لیا، اور جتنا اقرار کیا اتنا ہی دنیا میں آ کے اللہ رب العزت نے اسے اپنا مظہر بنا دیا. آدم کو بنایا مٹی سے. آدم کی تخلیق کس سے ہوئی؟ مٹی سے. اور جب محبوب کی تخلیق ہوئی تو فرمایا ہم نے نور سے کی ہے. آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، اور وہ عمل کروایا ہے جو فرشتے تو کر سکتے تھے، خود خدا قیامت تک نہ کر سکتا تھا. نہیں سمجھے بات؟ آدم کو سجدہ کروایا ہے جو صرف فرشتے ہی کر سکتے تھے، خدا نہ کر سکتا ہے نہ کر سکتا تھا، مگر مصطفیٰ پر وہ سلام بھیجا جو فرشتے بھی کر سکتے ہیں اور خدا سب سے پہلے کرتا ہے. فرمایا عمل وہ دیتے ہیں مصطفیٰ جس میں مخلوق بھی کرے خدا بھی کرے اور شرک بھی نہ رہے. مخلوق رب کے ساتھ مل جائے، اور مصطفیٰ کا نبی کا تو واسطہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو رب سے جوڑے. یہ مصطفیٰ کا سلام ہے جس نے مخلوق کو رب سے جوڑ دیا ہے. ابراہیم نوح علیہ السلام کشتی تھی، فرمایا جن کو تو بٹھا لے گا نا وہی کنارے لگیں گے، باقی آنکھوں کے سامنے ڈوب مریں گے. جو کشتی میں بٹھا لو گے بس وہی بچیں گے. وہ تو 50 بٹھاتا ہے، 70 بٹھاتا ہے، 80 بٹھاتا ہے کہ 90 بٹھاتا ہے، 950 سال. اور جتنے بھی مومنین ہوں گے جو تیرے ماننے والے ہیں، جنہوں نے تجھ پہ ایمان لایا ہے، جو تجھ پر ایمان لائے، بولے حالانکہ رب پر تو اقرار سارے ہی کر کے آئے تھے، اللہ کا اقرار کرنے سے کوئی چھوٹ نہیں جاتا. نہیں سمجھے بات؟ عالم ارواح میں بھی اقرار سب نے کیا تھا، مگر دنیا میں سارے مومن نہیں ہوئے. قبر میں مر کے تو سارے جائیں گے، رب کی ربوبیت کا اقرار تو بڑے کر لیں گے، مگر جنت نہیں ملے گی جب تک محمد کا اقرار نہیں ہو جاتا. جب تک مصطفیٰ کی گواہی نہیں دے لیتا. دین ماننے پر یا اللہ کی توحید مان لینے پہ جان چھوٹ نہیں سکتی جب تک کہ مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا بولے اقرار نہیں کر لیتا. تو صرف توحید کے اقرار سے کوئی مومن بولے نہیں بنتا. نوح علیہ السلام سے فرمایا جتنے تیرے ماننے والے ہیں بٹھا لو، یہ کنارے لگ جائیں گے. یہ تو نوح کی کشتی نوح تھی جس میں 50 60 70 100 سے کم جو بیٹھ گئے وہ پار لگے تھے. ایک مصطفیٰ کی کشتی ہے اور محمد کی کشتی اس کی آل پاک ہے. حسن و حسین ہے 2 4 10 70 نہیں، ارے ساری کائنات آقا کی پوری امت کو پار لگا دیں گے. یہ مصطفیٰ کی کشتی ہے. ایک نوح علیہ السلام کی کشتی اور ایک محمد مصطفیٰ کی کشتی ہے. کون کتنے کنارے لگاتا ہے یہ تمہیں عالم ارواح کا اقرار بتا دے گا. کہیں وہ ابراہیم علیہ السلام یہ میں اقرار بتا رہا ہوں. قالو بلا تو سب نے کہا تھا، مگر کس نے کیسا کہا تھا؟ کہا تو سب نے تھا مگر کس نے کیسا کہا تھا؟ اس کا دنیا میں اظہار دیکھتے جائیں، اور جو کسر رہ گئی وہ قبر میں ملے گی، اور جو ادھر سے رہ گئی وہ تمہیں حشر میں مل جائے گی. ہائے ہائے ہائے. ابراہیم علیہ السلام کود گئے آگ میں، اقرار کر کے آئے تھے نا. بولے
جنہوں نے پکا اقرار کیا ہوتا ہے وہ آگ بھی جلدی ہو تو پیچھے ہٹتے نہیں ہیں. انہیں کوئی ضروری کام پڑتا, انہیں یار کے کام سے بڑا کوئی ضروری کام نہیں ہوتا. ابراہیم آگ میں کود گئے, آگ میں کود گئے. اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا, میرا ابراہیم میرا دوست خلیل آ رہا ہے. یہ ابراہیم کا مقام تھا کہ ابراہیم گئے تو نمرود کی لگائی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ مصطفیٰ کا مقام ہے کہ مصطفیٰ کا غلام آئے تو رب کی برکائی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے. ابراہیم آئے تو نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. اور یہاں مصطفیٰ نہیں, آل مصطفیٰ نہیں, اصحاب مصطفیٰ نہیں, نوکر مصطفیٰ, غلام مصطفیٰ, سگے مصطفیٰ آئے تو خدا کہتا ہے میری برکائی ہوئی دوزخ کی آگ بھی اے محمد تیرے نوکر پہ ٹھنڈی ہو جائے, تیرے نوکر پہ ٹھنڈی ہو جائے. یہ اقرار ہے. ایک خلیل کا اقرار تھا, ایک حبیب کا اقرار تھا. حضرت داؤد علیہ السلام, قرآن بتاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام ارے لوہا پکڑتے تو نرم ہو جاتا. کیا نرم ہو جاتا؟ کوئی پتھر دل آ کے مصطفیٰ کے پاس بیٹھتا تو دل ہی نرم ہو جاتا. ارے داؤد علیہ السلام لوہا پکڑے تو نرم پڑ جائے, لوہا ہاتھ میں پکڑے تو نرم ہو جائے. آمنہ کے لال کا ہاتھ نہیں, پاؤں بھی پتھر پہ پڑ جائے تو پگھل جائے, پتھر بھی پگھل جائے, پاؤں لگ جانے سے پتھر پگھل جائے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تک آئے اور ایک تجلی سے بے ہوش ہو کے گر جائے. قالو بلا کہا تھا نا. ایک ان کا اقرار تھا کہ سوئی کے ناکے جتنا آئے تو بے ہوش ہو جائیں. ایک مصطفیٰ کا قالو بلا تھا, بما نالین سر عرش تشریف لا رہے ہیں اور خدا خود فرمائیں کہ فیا محمد ان ربک یصلی. ابھی ذرا رک جا, تیرا رب آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے. ایک کو دور پہ بے ہوش کیا جائے اور ایک کو سر عرش بھی کہا جائے, نہ اس کی آنکھ اور نہ اس کا دل بولیں لرزہ نہیں ہے. قربان جائیں, قربان جائیں. ایک وہ یوسف علیہ السلام تھے, ایک سیدنا یوسف علیہ السلام کا اقرار تھا کہ جب حسن یوسف سے پردہ اٹھا تو مصر کی عورتوں نے صرف انگلیاں ہی کاٹی تھی. حسن مصطفیٰ ہے, ارے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے, انگلیاں نہیں عرب و عجم سر کٹا رہے ہیں. دیکھا بھی نہیں ہے اور براہ راست سنا بھی نہیں ہے. ارے دیکھے ہوں سے سنا ہے اور سنے ہوں سے پھر سنا ہے. واہ واہ. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. اتنے واسطے قربان جائیں, واسطہ در واسطہ ہے. ایک وہ حسن یوسف کہ صرف مصر کی عورتوں نے جب چہرے سے پردہ اٹھا تو انگلیاں ہی کاٹی تھی. قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. یہ بشر نہیں ہے. بولیں پردہ اٹھا تو مصر کی عورتیں بھی بول پڑی کہ یہ بشر نہیں ہے. یہ تو پردہ اٹھنے کی بات ہے نا, یہ تو پردہ اٹھنے کی بات ہے. پردہ اٹھ جائے تو پھر بشر کہنے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ بشر نہیں ہے.
اچھا بڑے لطف کی بات قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدۃ العالی فرماتے ہیں کہ لطف کی بات یہ ہے اللہ نے قرآن کی اگلی آیتوں میں یہ حرف بھی نہیں اتارے کہ اے زنان مصر تم غلط کہہ رہی ہو بشر تو ہے. یہ بھی نہیں اللہ نے کہا کہ تم غلط کہہ رہی ہو. اللہ کی منشا بھی یہی تھی کہ اب ٹھکانے میں آئی ہو. اب آئی ہو ٹھکانے پہ کہ جو کہہ رہی تھی بشر بشر ہے یہ منڈی میں بکا ہوا غلام ہے. یہ تانے دے رہی تھی, یہ تانے یہ وہ دے رہے تھے کہ یہ غلام ہے, بڑا بھائی نہیں بڑا بھائی نہیں کہتی تھی, اپنے جیسا نہیں کہتی تھی. غلام بکتا بکاتا ہوا غلام آیا ہے. اور قرآن نے بتایا جب پردہ اٹھانا تو نوکر غلام اور بکا ہوا تانا دینے والی بھی زبان سے کہہ رہی تھی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی نور کا پیغل فرشتہ ہے. بس یہی حال آج کی زنان مصر کا ہے. آج کی بھی مصر کی عورتوں کا حال نہیں سمجھے. فرمایا وہ نبیوں کے اقرار کا یہ صلہ جتنا کسی نے جانا معرفت پائی اتنا ہم نے ان کو عصمتوں رفعتوں اور قربتوں سے سرفراز کر دیا. اور اے حبیب تم نے جاننے میں اور معرفت میں کمال کر دیا. مجھے یا یوں سمجھ لیں کہا تو سب نے تھا قالوا بلا, مگر قربان جائیں یہ مصطفیٰ کا یہ کمال تھا جو شاعر نے کہا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. بس خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے, اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ صرف محمد کا خدا جانے. وہ قالوا بلا ہے اور یہاں عمل سے اور دل سے تصدیق کا ضلع مل رہا ہے. حبیب ادھر کوئی نہیں جانتا تھا, ہائے ہائے ہے حبیب ادھر تیرے سوا جتنا تو جانتا ہے میری حقیقت کو, میری معرفت کو, میری صفات کو, معبود تیرے سوا کوئی نہیں